شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی سورہ مریم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نوجوان مرد کی شکل میں ان کے پاس پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوشنما صورتوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ بی بی مریم گوشۂ تنہائی میں اچانک ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہو گئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں، مگر پھر فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ طہارت کے انوار کھلتے دیکھ کر اس قدر کہنا کافی سمجھا کہ تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو پاس آنے سے پہلے چلا جائے گا اور کوئی تعرض نہ کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بی بی مریم، گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی برا خیال دل میں آیا تو نکال دے۔ رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تم کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود لڑکے کی بشارت دوں۔ بی بی مریم کے دل میں اللہ نے یہ یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہی ہے، مگر انہیں تعجب ہوا کہ جس عورت کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے کہ جو اسے حلال طریقے سے چھو سکتا، اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ ہو، تو پھر اس کو اس حالت میں پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی؟ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہاں سے چل دیے۔ کچھ دن بعد بی بی مریم کو بچے کے پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کو اسرات کی جانب چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہے جسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اسی دوران درد ذہ کی تکلیف شروع ہو گئی۔ قریب ہی واقع ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لیا۔ ایک طرف شدید درد ذہ کی تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت کا فقدان، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پاک باز عفیفہ کو آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کرب و اضطراب کے غلبہ سے زبان سے نکلا کہ کاش اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ وہ مقام جہاں بی بی مریم کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا۔ نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان رکھو۔ نیچے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسا چشمہ و نہر جاری کر دی ہے تاکہ پانی پیو اور ذرا اس کھجور کو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، اسے کھاؤ، چشمہ کا پانی پیو اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دینا کہ روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔